السلام علیکم خواتین و حضرات، آج میں ادھر حضرت شاہ کے قبرستان میں آیا ہوں جہاں پر میرے والد ابدی نیند سو رہے ہیں۔ آج میرے والد کی برسی ہے، آپ کو معلوم شاید ہو گیا ہو، میں نے پوسٹ کی تھی صبح۔ یہاں پر یہ حضرت شاہ کا مقبرہ ہے، ادھر یہ ہمارا میری والدہ کے خاندان کا آبائی قبرستان ہے۔ ہمارا تو کوئی آبائی قبرستان نہیں ہے، ہمارے رشتہ داروں کو، بڑوں کو جہاں جگہ مل گئی وہیں ابدی نیند سو رہے ہیں۔ مجھے آج بھی وہ خزاں کی صبح یاد ہے جب میرے والد کی وفات ہوئی تھی۔ آج بھی اسی طرح لگتا ہے جس طرح چند گھنٹے پہلے کا واقعہ۔ والد کی جو وفات ہوتی ہے وہ ہر انسان کی زندگی کا ایک بہت اندورناک واقعہ ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں آپ سب کو جو اپنے قریبی عزیزوں کو کھو چکے ہیں ان کو کچھ اندازہ ہوگا، پر مجھے آج بھی یاد ہے جس دن میرے والد کی وفات ہوئی تھی تو کچھ لوگوں نے بہت خوشی منائی تھی۔ جب ہم افسوس منا رہے تھے، مجھے کئی پیغامات جہاں پر تعزیت کے موصول ہوئے، اسی طرح کچھ عجیب پیغامات بھی آئے۔ کچھ لوگ شاید یہ سمجھتے تھے کہ میرے والد کے ساتھ فکر اقبال بھی دفن ہو جائے گی، پر ایسا نہیں ہوگا، نہیں ہوا اور نہ کبھی ہوگا۔ حضرت علامہ لوگوں کے دلوں میں، لوگوں کی سوچوں میں ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ فکر اقبال ہمیشہ قائم و دائم رہے گا، لوگ ہمیشہ اس سے ہدایت حاصل کرتے رہیں گے، اس پہ عمل کرتے رہیں گے۔ خیر، علامہ صاحب کے دشمنوں کی آج میں کیا آپ کو بات سناؤں۔ بہرکیف جو لوگ اس دن خوشی منا رہے تھے، آج مجھے معلوم ہے وہ کہاں ہیں اور کہاں دھکے کھا رہے ہیں اور کہاں خاموشی کی زندگی چھپ کے گزار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو خیر چھوڑے، آج میں کسی کو کچھ برا نہیں کہنا چاہتا، پر anyway آج شاید میں کچھ زیادہ محسوس کر رہا ہوں، پر کوئی ایسا دن نہیں گزرتا، شاید کوئی ایسا لمحہ نہیں گزرتا جب میں اپنے والد کی کمی اور ان کے جانے کا غم محسوس نہیں کرتا۔ خیر، یہ بھی زندگی کا ایک حصہ ہے۔ اصل زندگی تو شاید موت کے بعد ہی شروع ہوتی ہے، جس کا ہم سب کو انتظار ایک طرح سے رہتا ہے۔ کچھ لوگ موت سے بھاگتے ہیں، میں تو نہیں بھاگتا، مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پتہ نہیں کب اور کہاں لکھی ہوئی ہو، اور جگہ بھی پتہ نہیں کب اور کہاں آخر میں میسر ہے۔ تو بہرکیف میرے والد نے ایک بہت بھرپور عملی زندگی گزاری تھی۔ حضرت علامہ کی جب وفات ہوئی تو میرے والد کی عمر 13 سال تھی۔ میرے والد نے حضرت علامہ کو ان کی زندگی کے آخری سالوں میں دیکھا تھا، پر ایک تو انہوں نے جہاں پر آخری سالوں کی باتیں کی ہیں جو انہوں نے خود دیکھا تھا، انہوں نے علامہ صاحب کی زندگی پہ بہت زیادہ تحقیق بھی کی، کتاب لکھی ایک زندہ رود۔ ان سے ہی میں نے، اپنے والد سے ہی حضرت علامہ کا کلام سمجھنا سیکھا۔ اور جو سب سے بڑا سبق مجھے میرے والد نے سکھایا تھا، شاید علامہ صاحب کا ہی سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ اپنے نتائج پہ خود پہنچو، خود تحقیق کرو، خود سمجھنے کی کوشش کرو۔ تو میں بھی آپ کو یہی کہوں گا، خود سمجھنے کی کوشش کریں، خود چیزوں کو پہچانیں، اپنے اچھے برے کو،
اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک آزاد ریاست پاکستان دی ہے حضرت علامہ کی سوچ اور فکر کی وجہ سے، حضرت قائد اعظم کی کاوشوں کی وجہ سے۔ آج مجھے افسوس ہوتا ہے کہ کچھ لوگ شاید پاکستان کو ہی ختم کرنا چاہتے ہیں، نعوذ باللہ، یا کچھ اور بنانا چاہتے ہیں اس کے مقابلے میں جس طرح حضرت علامہ اور قائد اعظم چاہتے تھے۔ چلے خیر، ایسی باتوں کو اب دہرانے کا کوئی فائدہ تو نہیں ہے، بٹ خیر میں دیکھ رہا تھا آج کافی لوگ یہاں پہ آئے ہیں۔ اسی قبرستان میں ایک سابق وزیر اعظم کا خاندان بھی دفن ہے کہیں اور، وہاں پہ آج تک میں نے کبھی کوئی پھول نہیں دیکھے، نہ کوئی فاتحہ پڑھنے والا دیکھا۔ ایک قبر تو تقریباً مٹی گئی تھی، میں نے رولا ڈال کے اس کو بحال کروایا۔ تو میرے والد کے یہاں پہ برسی کے علاوہ بھی لوگ آتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں، پھول چھوڑ کے جاتے ہیں۔ جو کام اعمال انسان کے ہوتے ہیں وہی اس کی زندگی کے بعد زندہ رہتے ہیں۔ حضرت علامہ اقبال صاحب نے جو کچھ اس دنیا میں اپنے سوچ، فکر اور کلام کے ذریعے کیا وہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ میں اور میرے والد اس دنیا میں نہیں بھی رہے، میرے والد تو خیر نہیں رہے، میں بھی ایک دن آئے گا یہ نہیں ہوں گا، پر حضرت علامہ اقبال صاحب کے چاہنے والے، ان کی سوچ اور فکر اور کلام کو سمجھنے والے اور اس پہ عمل کرنے والے ہمیشہ آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، پر وہ پیغام اور وہ کلام ہمیشہ زندہ رہے گا، اور پاکستان بھی انشاءاللہ ہمیشہ قائم و دائم رہے گا اور پھلے پھولے گا۔ ہر چیز جو ہوتی ہے دنیا میں اس کا انجام اس کی نیت پہ منحصر ہوتا ہے، جس نیت کے ساتھ وہ بنایا گیا۔ جس نیک نیتی کے ساتھ علامہ صاحب نے اس ریاست کے بارے میں سوچا تھا مسلمانوں کی بہتری کے لیے، اور جس نیک نیتی سے قائد اعظم محمد علی جناح نے بے لوث جد و جہد اور کوشش کر کے ہمیں یہ ملک حاصل کر کے دیا تھا، وہ نیک نیتی جو ہے اس کی وجہ سے اس ملک کو ہمیشہ کامیابی ہی ملے گی، ہم آگے ہی بڑھیں گے، انشاءاللہ کبھی پیچھے نہیں جائیں گے۔ خیر، آج مجھے بڑے لوگوں کے پیغامات آئے، میں ساروں کے جواب تو نہیں دے سکتا، پر سب کا بہت شکریہ جنہوں نے آج پھر ایک دفعہ مجھ سے اظہار ہمدردی کیا اور تعزیت کی۔ چلیں، میرا خیال ہے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ابھی کوشش کرتے ہیں 5 منٹ جاوید منزل سے بھی آپ کو لائیو جوائن، آپ کی خدمت میں لائیو حاضر ہو جائیں۔ یس، خیر یہ میرے والد کی ادھر قبر ہے، ساتھ میرے نانا، نانی اور ماموں یہاں پر ابدی نیند سو رہے ہیں۔ یہ میں کچھ چوتھی دفعہ استعمال کر چکا ہوں جملہ ابدی نیند سونا، پر خیر یہ ابدی نیند ہی ہوتی ہے، یا شاید نہیں بھی ہوتی۔ یہ میرے ننیال کا قبرستان ہے، یہاں پر میری پڑ نانی بھی دفن ہے۔ میرے جو پڑ نانا تھے مولوی فیروز الدین فیروز ہنس کے بانی، وہ داتا صاحب کے ہاتھے میں مدفون ہے۔ داتا صاحب کے بہت عقیدت مند تھے، ان کو وہاں پہ جگہ مل گئی۔ پتہ نہیں ہماری جب باری آتی ہے تب کہیں جگہ بھی ہوتی ہے کہ نہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان اور اپنے تحفظ میں رکھیں۔ پاکستان آئندہ